یہ ایجنسی کے لوگ تھے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو بتایا تھا، جن بلڈنگز کا بتایا تھا وہاں جا کے پہنچ جاؤ، پھر جی ایچ کیو کا بتایا گیا تھا وہاں پہنچ جاؤ، کور کمانڈر کے گھر کا بتایا تھا وہاں پہنچ جاؤ، اور تماشا کرتے ہیں جن کا کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کروائی، یہ بلوے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں یہ کاروائیاں کرائیں، وکلا رکھ کے ان لوگوں کی بیلیں سن رہے ہیں کورٹس کے اندر۔ اس لیے آج یہ فیصلہ ہمیں بحثت قوم کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا ہم نے اسی طرح وہ شخص ہے انٹچبل ہے، وہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا ڈیزرو کرتا ہے؟ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اور ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ تمام ثبوت موجود ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ کیٹیگورک پرائم منسٹر کا ایک فیصلہ ہے، لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور جو جورسڈکشن جس قانون کی بنتی ہے، جو ریلیونٹ لاز ہیں اس کے مطابق قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا۔ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کا ایک بڑا واضح اعلان اور اعلامیہ جو ہے وہ جاری بھی ہوا تھا، اور اس کے تحت کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ 9 مئی کا دن قومی ثانیہ تھا، اور یوم سیاہ کے طور پر اس کو اناؤنس کیا گیا ہے، کیونکہ 9 ماہ کے دن پاکستان کا جو ازلی دشمن ہے اس نے بھی 75 سالہ تاریخ میں وہ عمل نہیں کیا یا کرنے کی جرت نہیں رکھی جو 9 مئی کو عمران خان صاحب کے اکسانے پہ، ان کے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اور ان کی منصوبہ بندی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے مسلح جتھوں کو اور پلانٹڈ لوگوں کو اور انسٹالڈ لوگوں کو جو ڈفرینٹ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر انسٹال کیے گئے، ہسپتالوں کے اوپر انسٹال کیے گئے، اسکولز کے اوپر کیے گئے، چلتی ایمبولینسز سے مریضوں کو نکال کر پھینکا گیا اور عیدی کی ایمبولینسز جلائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو شہداء تھے اور غازی تھے ان کی جو یادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا، ریڈیو پاکستان کے جتنے آرکائیوز تھے، جو ہیریٹیج تھی، جو اس کی ہسٹری تھی، جو وہ ادارہ جس نے طلوع پاکستان کی اناؤنسمنٹ کی ہو، اس کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ ملک دشمنی ہے، یہ ملک کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کسی بھی سیاسی احتجاج اور عوامی پروٹیسٹ کی جو تاثر تھا وہ نہیں تھا۔ یہ مسلح جتھے، مٹھی بھر مسلح جتھوں کی کارروائی تھی جو عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوئی، اور زمان پاک وہ گڑھ تھا جہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے اس پوری چیز کی منصوبہ بندی کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب خود اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جو وہ ایڈیوٹک گفتگو کرتے ہیں، 2 جھنڈے رکھ کے ان کی بھی تذلیل کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کی بھی تضحیق کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان مسلح جتھوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پرچم کو ہم چومتے ہیں، جس پرچم کو ہم نیچے نہیں گرنے دیتے، ان پرچم کو نظر آتش کیا گیا، اور منہ کے اوپر پی ٹی آئی کے بینڈز تھے، اسکارفز تھے، نقاب تھے، گلوں میں پی ٹی آئی کے دوپٹے تھے، اور پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا۔ انہی لوگوں نے ایمبولینسز جلائیں، ہسپتال جلائے، اسکول جلائے، مسجدیں جلائیں، جانور منڈیاں جلائیں۔ یہ کوئی سیاسی رد عمل نہیں، اور کیٹیگورکلی واضح طور پر یہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی رکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے عمل میں ملوث تھے، اس کارروائی میں ملوث تھے، اس کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ اسی ریاست نے ان لوگوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن لوگوں کو ایمبولینس سے باہر نکال کر پھینکا گیا، ان بچوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن کے اسکول جلائے گئے، ان کو بھی تحفظ دینا ہے جو اس دن ہسپتال نہیں جا سکے، جس ہسپتال کو نظر آتش کر دیا، اور وہ ماؤں کے بیٹے، وہ شہید جوان، اور وہ جوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں،
ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے, ان کی بے حرمتی کی گئی ہے. ان تمام لوگوں کو تحفظ دینا بھی ریاست کا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے, اور ہمیں دینا آتا ہے. اب بات یہ ہے, جو بات چھڑی ہوئی ہے اس کی کلیریفیکیشن وزیر اعظم نے بھی بہت واضح الفاظ میں کی ہے کہ جن سویلین تنصیبات پر, جن سویلین علاقوں میں, جن سویلین بلڈنگز کے اوپر, فار ایگزامپل ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ آور تھے, جنہوں نے ہسپتال توڑے, جنہوں نے اسکول توڑے, جنہوں نے یہ برجز توڑے, میٹرو, آج غریب کی سواری نہیں چل رہی, آج میٹرو بس کی سروس معطل ہے. ان لوگوں کو کون جواب دے گا جو اس میٹرو پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے؟ وہ بچے, وہ اسکول اسٹوڈنٹس, کالج اسٹوڈنٹس, شہری مزدور اس میٹرو پہ سفر کرتے تھے. ان کی سواری ان لوگوں نے چھین لی ہے. جتنی سویلین تنصیبات ہیں ان سب کے اوپر جو سویلین لاز ہیں, اینٹی ٹیررزم لاز ہیں, ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور جتنی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کی جورسڈکشن ہی ملٹری قوانین ہیں, جو آئین کے مطابق وہ جورسڈکشن تعین ہے, اور اس کے مطابق ان کے جو خلاف ہے وہ ٹرائل ہوگا. یہ کوئی قوم برداشت نہیں کرتی, یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا, یہ آج پاکستان کا کوئی شہری برداشت نہیں کرے گا کہ وہ تمام نشانیاں جو کہ بہادری کی نشانیاں ہیں, ہمارے اور آپ کے تحفظ کی نشانیاں ہیں, ہمارے اور آپ کے تحفظ کے علم بردار ہیں, وہ نوجوان, وہ جوان جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہیں, ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے. اور ایسی عبرت کا مثال بنانی چاہیے کہ آئندہ پاکستان کی آنے والے وقت میں اور تاریخ میں کوئی 9 ماہ کا سیاہ دن دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس کو انسائٹ کیا, ریڈی ہے ویڈیو, اور جنہوں نے انسائٹ کیا وائلنس, وہ آپ سب کے سامنے آ گئے. اور آج عدالتوں کو بھی سوچنا پڑے گا. یہ ریاست کی پروٹیکشن اور ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست 3 ستونوں کے اوپر قائم ہے, اس میں پارلیمنٹ, اس میں ایگزیکٹو, اور اس میں جوڈیشری ہے. اور یہ تینوں پلرز کو, تینوں ستونوں کو, ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اندر تینوں ستونوں کی, تینوں پلرز کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کی جائے. یہ ایسا واقعہ ہے جو سیاست سے بالاتر ہے, اس سے بیونڈ ہے. یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اور عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا جو وہ کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتی ہوں بغیر کسی بھی اس میں سیاسی گفتگو اور نیریٹو کو